السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ آج جو ناول میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے مہر محرمہ اور اس کی رائٹر ہے نور بانو۔ گرے سوٹ میں ملبوس، سلور کلر کی ٹائی لگائے، وہ اپنے آفس بلڈنگ کی 16ویں منزل کے راہداری پر پروکار انداز میں چلتا ہر شے سے بے نیاز نظر آتا تھا۔ کلائی میں چمکتی ہوئی رولکس جو اس وقت انگلینڈ کی صبح کے 9:30 بجا رہی تھی، سیاہ بالوں کو جیل کی مدد سے ماتھے پر لٹکائے، تیوری ناک پر چڑھائے، وہ جب راہداری سے گزرتا تو ارد گرد بنے کیبنز میں موجود امپلائیز مؤدبانہ انداز میں اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ساتھ چلتا پیے اسے آج کے شیڈول سے آگاہ کر رہا تھا، اور 2 قدم کے فاصلے پر چلتا آفس بوائے ادب کے ساتھ ایک ہاتھ میں اس کا سوٹ کیس اور دوسرے ہاتھ میں کافی کا ایک کپ اٹھائے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ کوئی یونانی دیوتا لگتا تھا، ٹال اینڈ ہینڈسم، دی پرفیکٹ ایشین بیوٹی۔ ساتھ چلتے پیے نے آگے بڑھ کے اس کے آفس کا دروازہ دھکیلا اور ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ اس نے کوٹ کا بٹن کھولا تو آفس بوائے نے ادب سے آگے بڑھ کے اس کا کوٹ تھام لیا اور پاس رکھے اسٹینڈ پر ڈال دیا۔ اب وہ اپنی پاور سیٹ پر بیٹھا کسی سلطنت کا حکمران نظر آتا تھا، جس کا یہ فیصلہ حرف آخر تھا۔ وہ جب بلڈنگ بھیڑ میں چلتا تو لوگ خود ہی ادب سے راستہ چھوڑ دیتے تھے، وہ حکم دیتا اور لوگ سر تسلیم خم کرتے۔ اس کے پشت پر شیشے کی دیوار کے ساتھ باہر دیکھو تو برمنگھم شہر اپنے آب و تاب سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا، بالکل میر آہل کی طرح۔ سر بسٹرول پروجیکٹ کا جو کانٹریکٹ تھا وہ ہمیں مل گیا ہے۔ یہ کچھ پیپرز ہیں جو آج انہیں میل کرنے ہیں، آپ ایک نظر دیکھ کے سائن کر دیجیے گا۔ مائیکل نے چند پیپرز اس کی ٹیبل پر رکھے تھے۔ اس پورے دورانیے میں میراہل کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ سر، آج دوپہر میں ملے آئل کمپنی کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہے، جو کل لندن والا ڈیلیگیشن بھی آنے والا ہے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ مائیکل نے مزید چند پیپرز ٹیبل پر رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اورنگزیب بنا دستک کے آفس کا دروازہ دھکیل کر دندناتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے گھٹنے تک آتی پیلے رنگ کی فلورل فراک پہنی ہوئی تھی اور سنہرے رنگ بالوں کو کندھے پر پھیلایا ہوا تھا۔ سفید رنگت کی وہ مخروطی ناک والی لڑکی اب میراہل کے مقابل کھڑی تھی کہ درمیان میں حائل ٹیبل کی وجہ سے اس کے پاؤں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اینا اورنگزیب برہم چہرہ لیے آہل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 قدم مزید آگے ہوئی تھی۔ میں تمہیں کب سے کال کر رہی ہوں آہل؟ میک اپ سے تراشے ہوئے چہرے پر ناراضگی عیاں تھی۔ میراہل نے سنجیدگی سے مائیکل کی جانب دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو اور کوئی ضروری بات نہیں تو وہ جا سکتا ہے۔ مائیکل اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے سر کو خم دیتا آفس سے نکلا تھا۔ آفس بوائے زبیر نے بھی مائیکل کی تقلید کی تھی۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اینا کو سر سے پیر تک ایک نظر دیکھا تھا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے اینا کہ میں کام کے وقت غیر ضروری کالز اٹینڈ نہیں کرتا۔ آہل کا چہرہ سپاٹ اور سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اینا کے کندھے ڈھلکے تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کی برہمی جیسے غائب ہو گئی تھی۔ سویٹ ہارٹ، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ ہم اتنے دنوں سے نہیں ملے اور نہ ہماری بات ہوئی ہے، اس لیے میں نے سوچا کال کر کے تمہاری خیریت معلوم کر لوں۔ اینا گھوم کر آہل کے مقابل میں عقب میں آ کے کھڑی ہوئی تھی تو آہل نے ریوالونگ چیئر کا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ اور ایسے بھی تم کام میں اتنے بزی ہوتے ہو کہ اینا والہانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکی تو بائیں جانب کے سنہری بال اس کے کندھے سے پھسل کر آہل کے چہرے سے ٹکرائے تھے تو اس کے ماتھے پر آئے بل ہلکے ہوئے تھے۔ وہ پل بھر کے لیے اس پر بے خودی طاری ہوئی تھی۔ یہ شاید مائیکل کی جانب سے دی گئی خوشخبری کا اثر تھا کہ وہ کچھ پل کے لیے اپنے اصول فراموش کر گیا تھا۔ اس نے سنہرے بالوں کو پیچھے کیا اور ذرا آگے کو جھکا تھا۔ اسی لمحے آہل کے پیے مائیکل نے انگلی سے دروازے پر دستک دی تو میراہل کا فسون ٹوٹا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے یکدم کھڑا ہوا تھا، بلند آواز میں یس کم ان کہتے ہوئے۔ اب وہ سنجیدہ والا میراہل لگ رہا تھا، جس کے کچھ اپنے قواعد و ضوابط تھے، جس کا احترام اس پر لازم تھا۔ سر، پاکستان سے آپ کی بی بی جان کا فون ہے۔ مائیکل نے فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے آہستگی سے کہا تو اس کے چہرے پر بشاشت سی پھیلی تھی۔ بنا کچھ کہے اس نے فون تھام لیا اور سر کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ البتہ اینا اب بھی دان کھچکچاتے ہوئے مائیکل کو کینہ توڑ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کے آنے سے آہل کی پہلی بار اس کی جانب اس طرح سے بڑھتی اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس شخص میں کہ لاکھوں کوششوں کے باوجود وہ آہل کو خود کی طرف متوجہ نہیں کر پائی تھی۔
آہل اس کی ملاقات کسی کمپنی کے پروڈکٹ لانچ ایونٹ میں ہوئی تھی۔ ہر کسی سے بے نیاز بھوری آنکھوں والے شخص اسے پہلی ہی نظر میں بھاگ گیا تھا۔ اس کا انداز، اس کی باتیں ہمیشہ اینا اورنگزیب کو نئے طریقے سے متاثر کرتی تھی۔ وہ اس کے قریب آنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں اچھے دوست بھی بن گئے تھے، مگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دوستی کافی حد تک یک طرفہ تھی۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ خوشگواری سے کہتے ہوئے اب وہ شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ آہیل نے ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگایا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ بلا شبہ وہ واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ اپنے بچے کو دیکھے بغیر میں کیسے ہو سکتی ہوں بھلا؟ دوسری جانب سے پیار بھرے انداز میں استفسار کیا گیا تو آہیل آہستگی سے مسکرایا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں آ سکا پاکستان۔ یہاں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ… اچھا بس بی جان کو بہانے مت دو، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ کیوں نہیں آئے تم۔ بی جان نے درمیان میں ٹوک کر گلہ کیا تو آہیل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ جو چاہتی ہیں بی جان وہ میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ وہ مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے، میں اس سے مختلف اپروچ کا انسان ہوں، اس کے ساتھ کبھی ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ وہ شیشے کی دیوار میں اینا اورنگزیب کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ وہ خرامہ چلتی اس کے عقب میں آئی تھی اور معصوم سی شکل بنا کر آہل کو ملتجانہ نظروں سے دیکھا، جسے میر آہل نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم پتر میں کتنے دن زندہ ہوں، اب تو بس یہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے تجھے اور دلاویز کو ہنسی خوشی ساتھ رہتے دیکھوں۔ اپنی بی جان کے فیصلے پر ایک بار پھر بھروسہ کر کے تو اسے دیکھ، اسے ایک موقع دے کر دیکھ۔ اگر پھر بھی تجھے تسلی نہیں ہوئی تو اس کے بعد جو تیرا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، مگر ایک بار میری بات مان لے بیٹا، پاکستان آ جا۔ ان کے انداز میں ایک عجیب و غریب سی یاسیت گھلی تھی کہ لمحے بھر کے لیے میر آہل کے ہونٹوں پر کفل لگ گیا تھا اور الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھی کہ بی جان اسے پاکستان چکر نہ لگانے کا گلہ کرتی تھی۔ بات محض پاکستان چکر لگانے کی ہوتی تو شاید وہ کب کا چلا جاتا، مگر ان کی ضد تھی کہ وہ اپنے چھوٹے چاچو کی بیٹی دلاویز سے شادی کر لے، جو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اتنے سال انگلینڈ میں گزارنے کے بعد ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا جس نے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہیں رکھا ہو، جس کی زندگی حویلی کی 4 دیواری میں شروع اور ختم ہو جائے، ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا میر آہل جیسے مرد کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے شادی کر کے سیٹل ہونے کا سوچا نہیں تھا، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے اہم ہمیشہ کام رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا برمنگھم کی سڑکوں پر دوڑتی زندگی کو دیکھتا رہا۔ یہاں اس اونچائی پر کھڑے ہو کر دیکھو تو ہر شے خود سے کمتر دکھائی دیتی ہے، چھوٹی اور حقیر۔ 9 سال پہلے اس نے سڑک کے وسط میں کھڑے ہو کر اس عظیم الشان عمارت کو حسرت سے دیکھتے ہوئے ایک خواب دیکھا تھا، انگلینڈ کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بننے کا خواب۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے می جان، آپ کا فیصلہ منظور ہے، مگر آپ اپنی زبان یاد رکھے گا۔ اگر میں اسے قبول نہ کر سکا تو آپ کو میرا ہر فیصلہ ماننا پڑے گا۔ میری ہر بات حرف آخر ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے چل الوداعی کلمات ادا کیے اور کال منقطع ہو گئی۔ اینا اسے شستر نظروں سے یوں دیکھتی رہی کہ اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ اگر میر آہل کی شادی اس کی کزن سے ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ اس نے جھرجھری لی تھی۔ سویٹ ہارٹ، جاتے ہوئے میرے پیے کو اندر بھیج دینا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آہل نے اکھڑ پن سے اپنی بات مکمل کر کے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ اینا نے تیز نظروں سے آہل کو دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اپنی پاور سیٹ پر بیٹھا کام میں مصروف دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ پیر چٹکتے ہوئے آفس سے باہر چلی گئی تھی۔ حویلی کی بیٹھک میں اس وقت بی جان کے ارد گرد سب ہی موجود تھے۔ وہ کافی خوش دکھائی دیتے تھے، سوائے ایک شخص کے۔ بی جان، آپ بھی کمال کرتی ہیں، کہاں ہمارا اہل اور کہاں یہ منحوس دلاویز جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنے باپ اور دنیا میں آنے کے بعد اپنی ماں نکل گئی۔ خاموشی سے چائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے اس کا ہاتھ کانپا تھا، مگر پھر بھی اپنی کپ کپاہٹ کو قابو پا کر جلدی سے ٹرے رکھ کر کچن میں بھاگ گئی تھی۔ زلیخا نے کینہ توز نظروں سے اسے دروازے کے پار گم ہوتے دیکھا تو پھر سے بی جان کی جانب پھرتے ہوئے کہنے لگی تھی، میں کہتی ہوں کیا ضرورت ہے بی جان اس بیچارے کو زبردستی کے بندھن میں باندھنے کی؟ کوئی زبردستی کے بندھن نبھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ انہوں نے الفاظوں پر ذرا زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ میر خلیل نے ایک اچیٹی سی نظر زلیخا پر ڈالی اور غیر آرام دہ سے ہو کر پہلو بدلا تھا۔ بہو، کتنی بار کہا ہے کہ دلاویز کے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، وہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے اور فیصل کی بھی یہی خواہش تھی۔
اس کی اولاد محفوظ ہاتھوں میں رہے، اس لیے اہل سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ رسان سے اپنی بات کہتے ہوئے گرم چائے کے گھونٹ بھرنے لگی تو زلیخا کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ وہ تیز نظروں سے گردن ترچھی کر کے صوفے پہ بیٹھی اپنی بیٹی ریما کو دیکھا جو بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے گود میں سموسوں سے بھری پلیٹ رکھ کے ایک کے بعد ایک سموسہ کتر رہی تھی۔ سانولے رنگ، بھدی نین نقش، اس پہ بھاری سی جسامت۔ ریما کے ڈراؤنے وجود کو دیکھ کر زلیخا نے ہلکی سی جھرجھری لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زلیخا ہمیشہ سے دلاویز سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے ریما سے آگے تھی، عقل، سوجھ بوجھ، سگڑ پن اور خوبصورتی میں بھی۔ اس لیے وہ چاہ کر بھی دلاویز کو چاچی کی محبت نہیں دے سکی تھی۔ پر اماں خدا نہ کرے کل کو اہل نے دلاویز کو… میر خلیل ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بے شک وہ ان کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، مگر انہوں نے کبھی دلاویز اور ریما میں فرق نہیں کیا تھا۔ بے فکر ہو جا خلیل، میں جانتی ہوں اہل کو وہ ایک خاندانی مرد ہے۔ ایک بار دلاویز کے نام سے اس کا نام جڑ گیا نا تو اس کے غیرت اجازت نہیں دے گی کہ اس کی بیوی کا نام پھر کسی دوسرے شخص کے ساتھ جڑے۔ وہ اطمینان سے بولی تو میر خلیل بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ میر فرقان کے انتقال کے بعد بی جان نے اپنے تینوں بیٹوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ کھیت اور حویلی کی باغ دوڑ خود ہی سنبھال لی تھی۔ سلطانہ بیگم بہاولپور کے بڑے ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ وہ نہایت ہی پڑھی لکھی اور سلجھی خاتون تھی۔ گھر کے ساتھ ساتھ اپنی دانائی اور سمجھداری سے اپنے شوہر کے کاروبار میں بطور مشیر وہ ہمیشہ پیش رہیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، رحمان، فیصل اور خلیل۔ میر رحمان حویلی کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اس لیے دل بھی بڑا تھا اور خود تو بڑے بنے، اپنے بھائیوں کو بھی بڑا بننے میں مدد کی۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ اپنی بی جان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ میر راحیل ان کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ کافی اداس رہنے لگا تو بی جان نے اسے آگے پڑھائی مکمل کرنے کے لیے پردیس بھیج دیا۔ یہ میر رحمان کی بھی خواہش تھی کہ دلاویز ان کے بیٹے آہل کی بہو بنے گی، کیونکہ میر فیصل اپنی بیماری کی وجہ سے اپنی اولاد کے لیے جو اس دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں تھی پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی ذمہ داری اپنے بھائی کے سپرد کی تھی، اس لیے میر رحمان نے بچپن میں ہی ان دونوں کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا تھا۔ پھر آتے ہی میر رحمان میر فیصل کی جانب، جو حویلی کے دوسرے بیٹے اور اپنی بی جان کے لاڈلے تھے۔ دلاویز ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کا انتقال دلاویز کی پیدائش سے پہلے ہی کینسر کی بیماری کی وجہ سے ہو گیا تھا، جس کا صدمہ ان کی بیوی رابعہ برداشت نہیں کر سکی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی اور اپنی بیٹی کی پیدائش کے وقت اس غم کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ پھر حویلی کے سب سے چھوٹے بیٹے میر خلیل، جس پر دونوں بھائیوں کے انتقال کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ دگنا ہو گیا تھا۔ ان کے پاس 2 بچے تھے، کریم اور ریما۔ انہوں نے گھر کے چاروں بچوں کو ایک برابر محبت دی تھی۔ کبھی آہیل اور دلاویز کو کریم اور ریما سے الگ نہیں جانا تھا۔ یہ شاید بی جان کی تربیت اور بھائیوں کی محبت تھی جو وہ لوگ آج بھی خوشی محبت سے ایک چھت کے تلے رہ رہے تھے۔ اور میر خلیل نے حویلی اور کھیتوں کی باغ دور سنبھال رکھی تھی، مگر چیزیں اکثر ویسی نہیں ہوتی جیسے وہ نظر آتی ہیں۔ قدرت بھی خود میں ہزاروں راز دفن رکھتی ہے، صدیوں خاموش رہتی ہے۔ یہ حویلی اور اس کے مکین بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ یہاں ہر شخص اپنی حسرتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے تھا، اپنے سینے میں بہت سے رازوں کا جنازہ دفن کیے پھر رہا تھا۔ وہ کچن میں سنک کے پاس کھڑی اندر بیٹھک سے آتی باتوں کی آوازیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیص کے نیچے ٹراؤزر پہن رکھا تھا، لمبے خوبصورت اور چمکیلے بالوں کو کسی آبشار کی طرح پشت پہ کھلا چھوڑا ہوا تھا، جس کی لٹیں ابھی تک نمی لیے ہوئی تھیں۔ شاید وہ بھی نہا کے نکلی تھی۔ سیاہ جارجٹ کے دوپٹے کو سر اور کندھوں پہ اچھے سے پھیلائے وہ جھک کر برتن دھو رہی تھی۔ پانی میں نہائے اس کی دودھیا کلائی مزید دلکش اور نازک دکھائی دے رہی تھی۔ لمبا قد اور تیکھے نقوش میک اپ کے نام پہ اس نے محض آنکھوں میں کاجل ڈال رکھا تھا۔ زلیخا چاچی کی نفرت بجا تھی۔ اسے دیکھ کے کوئی بھی احساس کمتری کا شکار ہو سکتا تھا، اور زلیخا چاچی ٹھہری ایک پھوہڑ اور بدصورت بیٹی کی ماں، وہ کیوں نہ جلن اور حسد کا شکار ہوتی۔ کچن کی کھڑکی جو باہر برآمدے میں کھلتی تھی سے دھوپ چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، جو اس کے ناک میں پہنی نازک ہیرے کی لونگ کو مزید چمکا رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں میرا یار چاند کا ٹکڑا ہے، میں کہتا ہوں چاند میرے یار کا ٹکڑا ہے۔ کسی کی ترنت شیر داغنے پر وہ چونک کر پلٹی، دیکھا کریم انگلی سے تھوڑی کھچاتے ہوئے کمینی مسکان ہونٹوں پہ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس انداز پر دلاویز جل بھن گئی تھی، مگر پلٹ کے کچھ نہیں کہا تھا۔ اف اتنا خوبصورت سراپا اور اس پہ نخرہ، میں مر جاؤں گا اگر آپ ایسے قیامت ہی ڈالتی رہیں۔
بلا کی ڈھیٹ آئی تھی۔ وہ ہنوز خاموشی سے برتن دھوتی رہی۔ یہ تو مانو روز کی بات تھی۔ کریم اکثر اسے تنہا دیکھ کر دندناتے ہوئے آ جاتا تھا اور اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر کے دل آویز کو پریشان کرتا تھا۔ ابھی بھی نہ جانے وہ کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہا تھا اور اب اسے کچن میں تنہا دیکھ کر بے غیرتی پہ اتر آیا تھا۔ وہ برتن دھو کر پلو سے ہاتھ خشک کرتی ہوئی کچن سے باہر نکلنے لگی تو کریم نے بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ کدھر جا رہے ہو شہزادی؟ پہلے جی بھر کے دیکھ تو لینے تو خود کو۔ کمال کی بے نیازی تھی۔ بس بی جان کو بتانے کی دیر ہے کریم بھائی، آپ کی عقل چاچو خود ٹھکانے پر لے آئیں گے۔ اس نے کاٹدار نظروں سے اسے گھورا۔ چہرہ سپاٹ اور لہجہ سخت تھا۔ کریم دل آویز سے عمر میں 2.5 سال بڑا اور ریما اس کی عمر میں تقریباً 7-8 ماہ کا فرق تھا۔ حالانکہ میر خلیل اور فیصل کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ یہ کہہ کے وہ دروازہ پار کرنے لگی تو کریم نے پیچھے سے اس کی کلائی کھینچ لی تھی۔ ابھی دیکھتے ہیں کون کس کی عقل ٹھکانے پر لگاتا ہے، کریم نے دان کچکچاتے ہوئے کہا تو دل آویز نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنی کلائی آزاد کروائی تھی۔ دودھیا کلائی اب سرخ پڑنے لگی تھی۔ پلو سے کلائی صاف کرتے ہوئے اس نے محض آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھا تھا۔ اس کے حقوق کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کریم اس کے اشارے کا تعاقب کرتے ہوئے ایڑیوں کے بل گھوما اور اس کا سارا خون خشک ہوا تھا۔ میر خلیل اس کے بالکل پیچھے کھڑے تھے اور اس کی تمام حرکت ملاحظہ کر چکے تھے۔ دل آویز نے شرمندگی سے رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ اب آئے گی ان کی عقل ٹھکانے پر، اس نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا تھا۔ حویلی کے آنگن میں اس وقت سب سنجیدہ چہرہ لیے موجود تھے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ کوئی اپنے گھر کی عزت پر بری نگاہ ڈالتا ہے بے غیرت؟ میر خلیل کا ہاتھ ایک بار پھر ہوا میں لہرایا تھا اور دوسرے گال پر بھی اپنی انگلیوں کی سب چھوڑ گیا تھا۔ میر خلیل کا بھاری مردانہ ہاتھ پڑنے سے کریم کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میر خلیل کے گرجدار پھنکار سن کر دل آویز جو بی جان کے عقب میں کھڑی تھی مزید سہم گئی تھی اور زلیخا شوہر کا گرم مزاج دیکھ کر جہاں تھی وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ آگے بڑھ کر بیٹے کی حمایت کرنے تک کی جرأت نہیں کر سکی تھی۔ میرے برسوں کی محنت اور ریاضتوں کا صلہ مجھے اس نامراد اولاد کی شکل میں ملا ہے۔ نہ جانے کون سا گناہ ہوا تھا مجھ سے۔ زندگی بھر میرے ماں اور بھائیوں نے اس گاؤں میں صرف عزت کمائی ہے اور میری نسل دیکھو کس طرح اس عزت کو پیروں تلے رون رہی ہے۔ وہ دل برداشتہ ہوئے بول رہے تھے۔ غصے سے چہرہ لال بھپکا ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا بابا جی، دل آویز نے ہی مجھے روکا تھا اور بس خاموش ورنہ گدی سے زبان کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی، پیچا نے گرج کر کہا تھا تو آنگن میں لمحے بھر کے لیے سکوت چھا گیا تھا۔ خود میر خلیل بھی کچھ پل کو ٹھہر کر اماں کا چہرہ دیکھنے لگے تھے جس پہ غضبناک غصہ منڈلا رہا تھا۔ تیری اتنی مجال کہ میری پوتی کے خلاف اس طرح کی گھٹیا بات کرے؟ بی جان اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، 1 ہاتھ سے نہیں، زلیخا نے منمناتے ہوئے کہا اور کنکھیوں سے دل آویز کو کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا۔ صحیح کہا زلیخا، بہو تالی 2 ہاتھوں سے ہی بجتی ہے۔ تبھی یہ سزا اشارہ کریم کی طرف تھا۔ ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر میں خاموش رہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ارادوں سے واقف نہیں ہوں، مگر جو دل آویز کا ہے وہ اسی کا رہے گا۔ میرے جیتے جی تمہارے خواب تو پورا ہونے سے رہا۔ بی جان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر چوٹ کی تھی تو زلیخا کے اسان خطا ہوئے تھے اور کندھے ڈھلک گئے تھے۔ بس میر خلیل، اب دیری نہیں کرنی۔ اہیل کا فون آیا تھا، وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہے۔ بس اس کے آتے ہی دل آویز اور اہیل کی شادی کر دیں گے۔ دل آویز کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اپنے چہرے کے بدلتے تاثرات چھپانے کے لیے اس نے چہرہ مزید نیچے کیا تھا۔ جی بے جان بہتر۔ میر خلیل نے ماں کے فیصلے کی حمایت کی تھی اور ہاں، جب تک دل آویز اس گھر سے رخصت نہیں ہو جاتی، یہ انگلی سے کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، باہر ملازموں کے ساتھ ان کے کوارٹر میں رہے گا۔ رخصتی تک حویلی کی دہلیز پار نہ کرے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصیلی آواز میں سب کو تنبیہ کرتے ہوئے انہوں نے زلیخا کو تیرچھی نظروں سے دیکھا تھا اور دل آویز کو بازو سے تھاما اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میر خلیل نے ماں کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حمایت کی اور بیٹے کو باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، گویا کہا ہو دفع ہو جائے یہاں سے، اور زینے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ زلیخا دان پیستی رہ گئی تھی اور پاس کھڑی ریما کو ٹوکا مارا جو کب سے کھڑی سب سے بے نیاز بے خبر چاکلیٹ کی پنی چاٹ رہی تھی۔ اف امی، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ آپ جائیں بھائی کو جا کر ماریں، وہ دبا دبا سے چلائی تھی۔ ہاں بس ٹھوستی رہ، جب دل
दिलावेज का निकाह आहिल से हो जाएगा ना, तो बैठकर शादी में आए मेहमानों के जूठे बर्तन साफ करना तू। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, औलाद में मिली तो एकदम गंदी। बेटा दिलावेज के पीछे लट्टू की तरह घूमता है और बेटी को ठूसने से फुर्सत नहीं। वो माथे पे हाथ मारती हुई किचन में चली गई थी और रीमा का मुंह का जाविया बिगाड़े माँ की जली कटी सुनती रही थी। ओहो, जब देखो कच्ची मिर्चें चुबाती रहती हैं। आने तो इस मीराहिल को फिर देखते हैं, उसने उंगली पर लगी चॉकलेट को चाटते हुए कहा था। बीजान, जग से एक ग्लास में पानी उंडेलते हुए उसने आहिस्तगी से सुल्ताना बेगम को मुखातिब किया, जो बिस्तर के सिरहाने से टेक लगाए सामने खिड़की के बाहर सुनहरी धूप को बहुत गौर से देख रही थी। दिलावेज की मुखातिब करने पर चौंक कर उसके सूते हुए चेहरे को देखा, फिर गहरी सांस अपने हल्क से खारिज की, गोया समझ गई हो कि क्या कहने वाली है। बीजान, शादी के रिश्ते मोहब्बत और मर्जी से कायम किए जाते हैं तो बरकत रहती है, वरना वक्त के साथ साथ दिल भी बोझ पड़ने लगता है। कहते कहते उसकी आवाज़ एकदम भारी हुई तो बीजान ने लंबा बाजू करके उसे अपनी आगोश में ले लिया था। क्या तुझे मेरे फैसले पर एतमाद नहीं? चेहरा झुकाकर उसकी आंखों में देखा तो एक आंसू टूटकर उसके सुर्ख कुछ रुखसार पर जाकर ठहरा था। बात एतमाद की नहीं, पसंदीदगी की है बीजान। मैं उनके काबिल नहीं हूँ। वो इतने साल परदेस में रहे, उनका खाना पीना रहन सहन यहाँ तक कि बोली भी मुख्तलिफ है। मैं कैसे? वो कहते कहते रुक गई थी। सिसकी ने उसके अल्फाजों की तरतीब बिगाड़ दी थी। उसे देखकर बीजान हल्का सा मुस्कुराई थी। दुरुस्त कहा तुमने, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर तू जानती है तुझ में और राहिल में मुश्तरका क्या है? वो मुस्तफसराना नज़रों से उसे देखने लगी थी। दिलावेज ने सर नफ़ी में हिलाया था। तुम दोनों की रगों में बहता खून, ये खून बड़ी बड़ी दीवारें गिरा देता है, बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों से टकराने की ताकत होती है इसमें, और तुझे लगता है कि वो तुझे कबूल नहीं कर पाएगा। और बेटा, निकाह का रिश्ता तो सख्त से सख्त दिलों को भी पिघला देता है, और मीराहिल तो वैसे भी मोहब्बत करने वाला बच्चा है, वो तुझ पर कोई आफत नहीं आने देगा। वो अब भी पहले की तरह मुतमईन नज़र आ रही थी। न जाने क्या था उनके लहजे में जो उसके अंदर तक इत्मीनान भर गया था। बीजान के सीने से लगकर उसने आंखें मूंद ली थी। हर फिक्र और बोझ से आज़ाद इस घर में एक वाहिद बीजान थी जो उसकी सुर्ख अखियों का राज झट से पहचान जाती थी। लहजे की लर्जिश हो या भूख का मर जाना, वो दिलावेज की सारी बोलियां समझती थी। वो नहीं जानती थी कि ये रिश्ता उनकी ज़िंदगी की महरूमियाँ कम कर पाएगा या उसकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ा देगा, मगर वो इतना जानती थी कि बीजान उसको कभी आग में नहीं झोंकेगी। हवेली पर रात उतर गई थी। मुलाजिम अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। हवेली के मकीन भी अपने कमरों में ख्वाब खरगोशी में मुब्तला हो चुके थे। वो बीजान को सुलाकर ऊपर अपने कमरे में आ गई। ये तो रात का वो पहर था जब वो खुद से बातें किया करती थी। घंटों खिड़की के पास खड़ी आसमान पर चलमलाते चांद में अपने ख्वाबों की ताबीर देखा करती थी। आज भी पर्दा एक तरफ को खिसका कर वो खिड़की के बाहर आसमान पर मुस्कुराते चांद को देखने लगी थी। बाकी रातों की बनिस्बत आज की रात ज़्यादा बोझल और खामोश थी। इस हवेली में वो बस चंद दिनों की मेहमान थी। उसके बाद वो आहिल के साथ बाहर चली जाएगी। करीम की बदतमीजियों, रीमा के उखड़े उखड़े लहजे और जुलेखा चाची की बदसलूकियों से हमेशा के लिए दूर एक पुरसुकून मुल्क में जहाँ उसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिलने वाली थी। उसने बोर्ड में टॉप किया था और वो आगे भी पढ़ना चाहती थी। एक बड़ी राइटर बनना चाहती थी। अपने पैरों पर खड़ी होकर खुद को आहिल के म्यार के मुताबिक ढालना चाहती थी, मगर ये खदशा था जो अंदर ही अंदर उसे हमेशा बेचैन कर देता था। अगर मीराहिल शादी के बावजूद भी उसको कबूल ना कर सका तो फिर वो क्या करेगी? ये वो जुआ था जिसे बस जीतना ही था। यहाँ हारना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसने बोझल दिल के साथ खिड़की का पर्दा उठाया और बत्ती बुझा दी, क्योंकि अगली सुबह अपने साथ बहुत कुछ लाने वाली थी। मीराहिल के आमद की खुशी में हवेली में एक अलग रौनक फूंक दी थी, मानो बरसों से वीरान हवेली एकदम जी उठी हो। बीजान मुलाजमों के सर पे खड़ी उनको हदायत दे रही थी, इधर से उधर दौड़ा रही थी। एक एक कोना अच्छे से साफ करो। अरे बुलबुल, तूने आहिल का कमरा तो सेट कर दिया ना? जफ़र, कल माली को बुलवाकर यहाँ लान की घास में कटाई भी करवा देना, उन्होंने इतराफ पर नज़र दौड़ाते हुए कहा था। और रंग बिरंगे फूलों के नए गमले भी रखवा देना।
میرے اہل کو بہت پسند ہے۔ دھیان سے کسی شے کی کمی نہ ہو۔ مہمانوں کے رہنے کا انتظام دیکھ لینا۔ پورے گاؤں میں مٹھائی اور کپڑے بانٹو۔ میرے گھر کی پہلی خوشی کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ وہ ایک ایک کو ہدایت دے رہی تھی اور ملازم ایک ایک کر کے سر کو خم کرتے اپنے اپنے حصے کے کام میں لگ گئے تو انہوں نے پاس کھڑے میر خلیل کو مخاطب کیا جو پہلے ہی ہاتھ باندھے ماں کے چہرے پہ آئے دھنک کے رنگ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ لگتا ہے بی جان پوتے کی آنے کی خوشی نے آپ کے گھٹنوں کا درد کم کر دیا ہے، تبھی صبح سے ایک ٹانگ پر کھڑی سب ملازموں سے کام پہ کام کروائے جا رہی ہیں آپ۔ وہ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بھی جواباً مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اتنے سال بعد آ رہا ہے، خوشی تو ہوگی نا؟ آنکھیں ترس گئی تھی میری اس کی ایک جھلک دیکھنے کو۔ اب جب وہ واقعی آ رہا ہے تو دل وقت گن کے کاٹ رہی ہوں میں۔ ان کی بات پر میر خلیل مسکرائے تھے۔ بس کل کا دن گزارا کر لیں بی جان، پرسوں صبح آ جائے گا آپ کا لاڈلا، پھر جی بھر کے دیکھ لینا اس کو۔ میر خلیل ماں کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے بولے تھے۔ دور افق پر اب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر ہلکی ہلکی نیلاہٹ پھیل رہی تھی۔ یہاں سے ذرا اوپر سر اٹھا کے دیکھو تو دل آویز اپنے کمرے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑی حویلی کی چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ سفید حویلی کو رنگ برنگے روشنیوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کی سانس بھی حلق میں آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ یہ زبردستی کا رشتہ کیسے نبھائے گی۔ اس کو دیکھ کر میر اہیل کے تاثرات کیا ہوں گے۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا جب کسی نے زور سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ یہاں ماں رانیوں کی طرح کیا کھڑی ہے دل آویز؟ بی بی کتنے کام پڑے ہیں، یہ سب کام کیا تمہاری ماں قبر سے آ کے کرے گی؟ زلیخا نے دانت پیس کر کہا تو پل بھر کے لیے اس کا حلق خشک ہوا تھا۔ چچا وہ بی جان نے مجھے کمرے سے کم نکلنے کی ہدایت دی ہے، تھوک نگلتے ہوئے اس نے بمشکل کہا تھا۔ ایک بات کان کھول کے سن لو بی بی، وہ خون رنگ ہوتی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے تھوڑا قریب آئیں اور سرگوشی کرتے ہوئے بولی تو دل آویز کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ جس طرح تمہاری ماں نے میرے حق میں ڈاکہ ڈالا تھا نا، میں تمہیں اپنی بیٹی کے حق میں ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اہل سے شادی کر کے پردیس جا کے عیش کرو گی؟ ہرگز نہیں، ابھی زلیخا زندہ ہے، وہ میرے جیتے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے حقارت سے دل آویز کا بازو جھٹکا اور پیر چھٹکتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کے انہوں نے دروازہ لاک کیا اور قدم قدم چلتے ہوئے سنگھار میں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ جامنی رنگ کے لباس میں اس کی سانولی رنگت مزید دب گئی تھی۔ سارا قصور اس کے سانولے رنگ کا تھا جو ان کی خوشیوں کے آڑے آ گیا تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ میز پہ جمائے اور آگے کو جھکی تو پشت پر گری چوٹیاں آگے کو جھول گئی تھی جس میں کچھ بال بے ترتیبی سے چٹیا سے نکل رہے تھے۔ رابعہ نے بھی مجھ سے میری خوشیاں چھین لی تھی اور آج پھر ماضی خود کو دہرا رہا ہے۔ آج اس کی بیٹی میری بیٹی کی خوشیاں چھینے جا رہی ہے۔ اس نے غصے پہ میز پہ رکھی چیزیں ہاتھ مار کے گرا دی تھی تو وہاں رکھا زلیخا اور میر خلیل کی تصویر کا فریم بھی ٹوٹ کر چور چور ہو گیا تھا جس میں وہ ساتھ ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ہستی مسکراتی تصویروں کے پیچھے چھپے دکھ تاحیات اذیت دیتے ہیں۔ ایک درد کی لہر ان کو اپنے دل میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ یکدم ارد گرد کا منظر بدلا اور آس پاس کا شور مدھم ہوتا چلا گیا۔ آنکھوں کے سامنے ماضی گھوم گیا تھا۔ بی جان میں زلیخا سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میرے دل میں ہمیشہ سے رابعہ تھی اور وہی میری دلہن بنے گی، وہ طیش میں بولے تھے۔ مگر بیٹا، تیرا اور زلیخا کا رشتہ تو بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا اور رابعہ تو گھر کے ملازم کی بیٹی ہے، لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ سلطانہ بیگم نے تحمل سے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر میر فیصل کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ میر فرقان اور سلطانہ بیگم کے لاڈلے بیٹے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں میر فیصل کی ضد کے آگے جھکنا پڑا اور شوہر کے انتقال کے بعد ان کے 3 بیٹے ہی ان کا سرمایہ تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی اور پھر کہیں نہ کہیں انہیں رابعہ کے طور طریقے، سگڑ پن اور خوبصورتی متاثر کرتی تھی۔ کہنے کو وہ ان کے ملازم کی بیٹی تھی مگر اس کے آ جانے سے بی جان کے دل میں جو بیٹی نہ ہونے کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی تھی اور زلیخا ان کے دیور کی بیٹی تھی مگر اس کی زبان تیز اور سخت رویے کی وجہ سے وہ زلیخا کو کبھی بھی اس طرح سے قبول نہیں کر پائی تھی جیسے انہوں نے رابعہ کو کیا تھا۔ رشتوں کی ڈور درمیان میں آ گئی تھی ورنہ وہ خود ہی ہمیشہ سے رابعہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی اور اب میر فیصل کی ضد نے انہیں کہیں نہ کہیں یہ کام خود بخود آسان کر دیا تھا۔ رباب، میں تو اب بھی تمہاری زلیخا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ اب اگر رشتوں کی محبت اور تمہارا خیال نہ ہوتا تو خلیل کا رشتہ کیوں لاتی؟ میں ہماری
زلیخا کے لیے وہ رباب کو شانت کرتے ہوئے بولی، جو فیصل کی بجائے خلیل کا رشتہ لانے پر بوکھلا سی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت میر عثمان، سلطانہ بیگم اور رباب موجود تھے۔ پورے کمرے میں سکوت سا چھا گیا تھا، گویا کوئی مر گیا ہو۔ زلیخا پردے کی اوٹ میں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مگر میری بیٹی ایک عمر فیصل کے نام پہ بیٹھی رہی ہے سلطانہ بھابی، میر عثمان ادب سے بولے تھے۔ اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ فیصل کو ملازم کی بیٹی رابعہ پسند ہے؟ آپ کیسے ایک ملازم کی بیٹی کا موازنہ میری زلیخا سے کر سکتی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ خلیل کا نام سنتے ہی زلیخا کے پیروں تلے جیسے زمین کھسک گئی تھی۔ اس نے زور سے پردے کو بھینچ لیا تھا۔ دیکھو میر عثمان، تم نے آج تک بھابی ہونے کے ناطے میری کوئی بات نہیں ٹالی، ہمیشہ میرا بھرم رکھا ہے، آج بھی رکھ لو۔ میر فرقان کو کھونے کے بعد مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ اپنا ایک بیٹا بھی کھو دوں۔ انہوں نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے سر جھکا دیا تو رباب اور میر عثمان شرمندہ سے آگے کو ہوئے تھے۔ بھابی آپ ہماری بڑی ہیں، اس سے ہاتھ مت جوڑیں، کیوں گنہگار کر رہی ہیں آپ ہمیں؟ کہتے کہتے رباب کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ جی بھابی رباب سے ہی کہہ رہی ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے گستاخی کی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا بھابی۔ ہمیں زلیخا کے لیے میر خلیل کا رشتہ منظور ہے، ویسے بھی ہماری بیٹی آپ کے بڑے بیٹی کی دلہن بنے یا چھوٹے بیٹی کی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ الفاظ پردے کی اوٹ میں کھڑی زلیخا کے دل میں پھانس کی طرح چبھے تھے۔ ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ زلیخا آپ کے گھر جا رہی ہے، یہ کہتے ہوئے آپ بالکل مطمئن لگ رہے تھے۔ اس بات سے انجان کہ پردے کی اوٹ میں کھڑی زلیخا کے دل پہ کیسے خنجر چل گئے ہیں۔ یہ سب سن کر رشتوں کی پاسداری انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ بہت سے لوگوں کے ٹوٹے دل اور آہوں کی گرمائش سے رشتے بنتے ہیں، اور پھر بھی ان کے ڈور ریشم کے دھاگے کی طرح نازک ہوتی ہے، ہلکی سی غفلت سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک معمولی 2 ٹکے کی ملازم کی بیٹی مجھ سے میرا نصیب چھین کر لے گئی، میری خوشیاں، میرا سکون سب کھا گئی وہ کمینی۔ ماضی دھوئیں کی طرح اڑ گیا تھا۔ وہ اب شیشے کے سامنے کھڑی سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کی سرگوشی کمرے میں ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ گاؤں میں میلہ سا لگ گیا تھا۔ سیاہ رنگ کی پجارو حویلی کے پاس دروازے پہ آ کے رکی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کے پردے کو ذرا سے سرکایا اور اس کا سان ساکت ہو گیا تھا۔ میراحیل نے سیاہ چمکدار جوتے زمین پر رکھے تھے اور سر کو خم دیتا وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اس نے سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کو جیل کی مدد سے دائیں جانب جمائے، آنکھوں پہ سیاہ گوگلز لگائے وہ ہمیشہ کی طرح پروقار اور ہینڈسم نظر آ رہا تھا۔ سورج کی شعاعوں میں چمکتا اس کا مردانہ چہرہ، اس پر راحیل کی سنجیدہ اور سپاٹ سے تاثرات اس کو مزید پروقار بنا رہے تھے۔ میراحیل کو دیکھ کر زلیخا کے برابر میں کھڑی ریما کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، جس کے دانتوں پر چاکلیٹ اب بھی لگی ہوئی تھی، جو وہ کچن میں کھڑے کھانے میں مگن تھی جب زلیخا اسے بازوؤں سے گھسیٹ کر باہر تک لے کر آئی تھی تاکہ وہ راحیل کی نظروں میں آ سکے۔ زلیخا نے ریما کا کھلا منہ دیکھا تو زور سے ٹہوکا دیا تھا، ارے بددماغ، منہ بند کرو، ورنہ ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ دوسری بار تیری شکل نہیں دیکھے گا، انہوں نے ناگواریت سے کہا تو وہ فوراً سنبھل گئی تھی، منہ بند کر کے زبان دانتوں پر پھیری، پھر دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ اس نے دھوپ کی وجہ آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کرتے ہوئے دروازے پر کھڑی بی جان کو دیکھا، جن کے چہرے پر اس کے آنے سے دھنک کے سارے رنگ بکھر گئے تھے۔ میر خلیل گاڑی سے اتر کر ان کے عقب میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس سے اندر چلنے کا کہا۔ ملازم گاڑی سے اس کا بیگ نکال رہے تھے۔ اس نے اندر جانے سے پہلے سرسری انداز میں سر اٹھا کر اوپر کھڑکی پر اسے ہلکا سا ہیولا نظر آیا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا تھا۔ دروازے پر کھڑی بی جان نے لپک کر اسے سینے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگی۔ راحیل نے جھک کر ان کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر آنکھوں سے لگایا تھا۔ بی جان، رو کر ہی استقبال کرنا ہے تو بہتر ہے میں نہ ہی آتا، اس نے نرمی سے کہا تو بی جان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ تجھے دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں، اب تو مر بھی جاؤں تو غم نہیں پتر۔ اوہو میری پیاری بی جان، ایسی باتیں مت کریں، ابھی آپ کو 200 سال اور جینا ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ۔ وہ بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے بولا تو سب مسکرانے لگے تھے۔ اپنی بی جان سے ہی باتیں کرتے رہو گے یا اپنی چاچی سے بھی ملو گے؟ انہوں نے مصنوعی انداز میں استفسار کیا تو اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ماضی ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے گھوما تھا، مگر اس نے فوراً سر جھٹک کے سر کو خم دیتے سلام کیا اور پھر بی جان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہائٹ آف ہائپوکریسی، اس نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا تھا،
اور سب بیٹھک میں موجود تھے، گھر کا ہر فرد سوائے ایک دلاویز کے۔ یہ دلاویز کہاں رہ گی زلیخا؟ پردیس سے آہیل آیا ہے اور وہ ہے کہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ میر خلیل نے اس کی غیر موجودگی کو بھانپتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ پتہ نہیں اپنے کمرے میں سو رہی ہوگی، اسے کیا خبر گھر میں کیا چل رہا ہے، کون آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اب ہر کوئی میری بیٹی ریما جیسا تو نہیں ہوتا۔ پاس بیٹھی بھاری بھرکم ریما کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا تھا، جب سے سنا ہے کہ آہیل پردیس سے آ رہا ہے، بس انتظامات دیکھنے میں مصروف ہے میری بچی، صبح سے بس کام ہی کر رہی ہے، ایک پل کو فرصت نہیں۔ انہوں نے ہاتھ نچاتے ہوئے اپنی بیٹی کے سگر پن پر تبصرہ کیا تو میر خلیل برہمی سے زلیخا کو بس دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ بی جان نے بھی ایک ناپسندیدہ نظر زلیخا پر ڈالی، مگر میر آہیل نے تعلقی سے شانے اچکا دیے تھے، جیسے ان کی آواز کانوں تک پہنچی ہی نہ ہو۔ ریما گاہے بگاہے آہیل کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اف، بچپن میں دیکھا تھا تب تو مناسب ہی لگتا تھا، مگر اب تو کڑیل جوان ہو گیا ہے، جسے ریما تیری اور اس کی جوڑی کیا فٹ بنے گی۔ وہ انگلی پر لٹ لپیٹتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ریما کے مسلسل دیکھنے سے آہیل کو خوف محسوس ہو رہی تھی۔ پھر پتھر کا مجسمہ بنی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ محبت، کسی نے آہستہ سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو اس نے چونک کر اپنے ارد گرد گھوم کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا سوائے ان دو مغرور بھوری آنکھوں کے جو اس نے کچھ لمحے پہلے دیکھی تھی۔ کیا ایسا ہوتا ہے محبت کا احساس؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ ایک عجیب سے احساس نے اس کے من کو گدگدایا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل جب ٹوٹا، جب ملازمہ نے دروازے پر دستک دے کر اسے بی جان کا حکم سنایا تھا۔ وہ گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے آخری بار میر آہیل کو 9 سال پہلے دیکھا تھا۔ وہ تب سے لے کر اب تک اس نے محض اس کی تصویریں ہی دیکھی تھیں، اس کی باتیں سنی تھی، مگر آج جب وہ حویلی میں آیا تھا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس شخص کا سامنا کرے۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر آئی اور ریلنگ سے جھک کر نیچے دیکھا تو یہاں سے اسے آہیل کی پشت دکھائی دی تھی۔ وہ جھٹ سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ دلاویز کو اپنی سانسیں درمیان میں اٹکتی محسوس ہوئی تھی، مگر بی جان کا حکم تھا، وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کی ٹرے لیے بیٹھک میں داخل ہوئی تھی۔ اب وہ پہلے سے بہتر حالت میں تھی، مگر ہاتھوں کی لرزش ہنوز قائم تھی۔ اسے دیکھ کر بی جان اور میر خلیل کے چہرے پر بشاشت پھیلی تھی۔ وہاں زلیخا اور ریما نے ایک غلط نگاہ اس کے خوبصورت اور چمکدار سراپے پر ڈالی تھی۔ اس نے دیکھا کوئی ہلکے گلابی رنگ کی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس لڑکی چائے کی ٹرے لیے بیٹھک میں داخل ہوئی ہے۔ میر آہیل نے پہلو بدلا تھا اور اب وہ ایک ایک کر کے سب کو ادب سے جھک کر چائے سرو کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اب اس کا رخ بی جان کی طرف تھا۔ میر آہیل سپاٹ چہرہ لیے زمین کی طرف دیکھتا رہا۔ جب دلاویز نے دھڑکتے دل کے ساتھ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا، آہیل نے دیکھا چمکتے دودیا پیروں کا رخ اس کی جانب تھا اور اس کے خوبصورت نازک ہاتھ جو ہلکے ہلکے سے کپی لیے ہوئے تھے، چائے کا کپ ادب سے پکڑے اس کی منتظر تھی۔ میر آہیل نے ایک گہری سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ بس ایک لمحے کے لیے اس نے نظر اٹھا کر دلاویز کو دیکھا تھا اور پھر جلدی سے چائے کا کپ تھام کر رخ بی جان کی جانب موڑ لیا تھا۔ بی جان کو لگتا ہے میں کتنا کمزور مرد ہوں جو ذرا سی خوبصورتی دیکھ کر کمزور پڑ جاؤں گا۔ میں میر آہیل ہوں، ایسی 1000 لڑکیوں میری ایک نظر کی منتظر رہتی ہیں، میں کبھی انہیں قبول نہیں کروں گا۔ یہ لڑکی کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گی۔ اس نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور لمحے بھر کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میر آہیل اس بات سے یکسر انجان تھا کہ اوپر والا اسی عورت کی محبت کی رسی اس کے گلے میں ڈالنے والا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر بیٹھک کی دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ ابھی بھی نکلی تھی۔ اس نے سوچتی نظروں سے اس کے پشت کو گھورا تھا۔ میر خلیل نے کہا کہ تیاریاں شروع کر دو، ہر طرف سے شادیانے بجنے چاہیے، پورے گاؤں میں خبر کر دو کہ میر آہیل اور ہماری دلاویز کی شادی ہے۔ بی جان پرجوشی سے کہہ رہی تھی۔ بی جان، اتنا جھمیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سادگی سے نکاح کر دیں۔ مجھے اگلے ہفتے فوراً واپس انگلینڈ جانا ہے۔ میرے پیچھے بہت سے کام رہتے ہیں جو میری غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتے۔ اس نے ضبط سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ بالکل بھی اس تام جھام کے حق میں نہیں تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ حویلی کی پہلی خوشی ہے، اس دن کا تو میں نے برسوں انتظار کیا ہے۔ مجھے اپنے تمام شوق اور ارمان پورے کرنے دے۔
انہوں نے محبت سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو وہ محض مسکرا سکا تھا۔ وہ بی جان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر مزید کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ بی جان میں ذرا تھک گیا ہوں، فریش ہو کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غیر آرام دہ سا اپنے کوٹ کو بازو پہ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا تو باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مزید یہ ساری گفتگو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ہاں آہیل بیٹا، ریما ہے نا تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دے گی۔ زلیخا نے فوراً ریما کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ لپک کر آگے آئی اور جھپٹ کر اس کے بازو پر دھرا کوٹ لے لیا تھا۔ آہیل نے ضبط سے گہری سانس لی۔ وہ یہاں محض چند دن کا مہمان تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے ریما کے پیچھے پیچھے چل دیا تھا۔ زلیخا نے دونوں کو حسرت سے ساتھ زینے چڑھتے دیکھا تو چہرے پر خوشگواری چھا گئی تھی۔ بی جان نے ناگواری سے زلیخا کے چہرے کو دیکھا تھا۔ یہ جو تم کر رہی ہو نا بہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ضبط سے بولی تھی۔ اور جو آپ نے کیا ہے میرے ساتھ ٹھیک تھا؟ وہ بھی تو نہیں تھا نا بی جان؟ اس کے لہجے میں سالوں کی کڑواہٹ ڈر آئی تھی۔ بہو، وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا تم نے، جو چیز جب نصیب میں نہیں ہوتی تو دانتوں کے درمیان بھی ہو تو انسان کو نہیں ملتی۔ سلطانہ بیگم نے کہتے کہتے نظر اٹھا کر زلیخا کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ اور جو چیز نصیب میں لکھ دی گئی ہو تو وہ پھر دو پہاڑوں کے درمیان بھی دفن ہو تو حقدار تک پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے تھے اور آگے بڑھ گئی تھیں۔ میر خلیل نے دکھ اور شرمندگی سے سر مزید جھکا دیا تھا۔ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کے لیے مزید یہ باتیں سننا بہت مشکل تھا۔ زندگی کا ایک طویل حصہ انہوں نے اندھوں اور بہروں کی طرح گزارا تھا تاکہ وہ جانے انجانے میں اپنی ماں کا دکھ نہ دکھا دیں، ماں کا دل نہ دکھا دے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی ان کو نہیں بلکہ ان کے بڑے بھائی فیصل کو پسند کرتی آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کبھی اپنی بیوی کے دل میں وہ مقام اور جگہ نہ لے سکے جس کے وہ حقدار تھے۔ اپنی زندگی ایک ایسی عورت کے ساتھ کاٹی جس نے کبھی اپنے شوہر کے طور پر انہیں قبول نہیں کیا تھا۔ بیٹھک کی کشیدگی کو ایک جانب رکھ کر وہ باہر زمینوں کی طرف آؤ تو ریما پٹر پٹر اپنی للو چلا رہی تھی جس نے میراحیل کا دماغ اچھا خاصا خراب کر دیا تھا۔ میرے تو اور بھی کارنامے ہیں، اگر سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ میں تو ہمیشہ سے ہی ہر چیز میں بہت آگے رہی ہوں، پھر چاہے وہ پڑھائی ہو یا گھر گھرستی۔ اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ وہ شان بے نیازی سے اپنے قصیدے سنا رہی تھی اور اسی وقت میراحیل کو واقعی اپنی باتوں سے مایوس کر رہی تھی۔ آہیل نے آپس میں ہونٹ ضبط سے دباتے ہوئے کنپٹی پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ لیجیے آپ کا کمرہ آ گیا۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور اسے ایک ہاتھ سے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میراحیل نے ایک نظر کمرے کی طرف دیکھا تھا۔ کمرہ کافی نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ہلکے رنگ کے پردے، تکیے اور کشن سے سجا جہازی بیڈ، درمیان میں گرے رنگ کا نرم سا قالین کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا جس پر مختلف رنگ کے چھوٹے اور بڑے کشن رکھے تھے۔ کھڑکی کے ایک پاس ایک چھوٹا سا اسٹڈی ٹیبل رکھا ہوا تھا جس پہ ایک سیاہ رنگ کا فوٹو فریم رکھا تھا جس میں آہیل، میر رحمان اور سمیرہ کی پرانی تصویر لگی تھی۔ اس تصویر میں وہ ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے، کسی مکمل فیملی کی طرح۔ میراحیل کی خواب کسی کیفیت میں چلتا اسٹڈی روم تک گیا اور فوٹو فریم اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری تھی۔ آنکھوں کے آگے بہت سے منظر گھومے تھے۔ اس حویلی میں اس نے اپنے دل کے دو ٹکڑے کھوئے تھے۔ وہ کبھی یہاں لوٹ کر نہیں آنا چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اس کی یادوں میں خلل ریما کی بھاری چپتی ہوئی آواز نے ڈالا تھا۔ اف، بہت محنت سے میں نے یہ کمرہ خاص آپ کے لیے، خاص پر قدرے زور دیتے ہوئے کہا تھا، سیٹ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آہیل بھائی۔ اس نے آہستگی سے فریم واپس رکھا اور ریڈیو کے بل گھوما تو چہرہ سپاٹ اور ماتھے پر چند بل تھے اور آنکھوں کا کنارہ بالکل خشک ہو گیا تھا۔ آہیل بھائی، دوبارہ کہتے ہوئے اس نے لفظ بھائی پر زور دیتے ہوئے اسے جیسے بار بار کروایا کہ وہ یہاں کس حیثیت سے کھڑا ہے اور اس کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ ریما کی پٹر پٹر چلتی زبان کو ایک دم بریک لگا تھا۔ وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، محض اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ جی آہیل بھائی، آپ کو کچھ چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ اس کا سارا جوش ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اور آواز دب گئی تھی۔ میرا کمرہ یہی، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ میراحیل نے کسی حاکم کی طرح بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے اپنا سفری بیگ سے کپڑے نکالنے لگا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ملازم رکھ کے گیا تھا۔ الفاظ بھی ریما کے منہ ہی میں تھے جب میراحیل اس کی کسی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر بے یقینی سے اس کی پشت کو گھورتی رہی اور پھر کمرہ مقفل کر دیا تھا۔
شادی سے پہلے تو سبھی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ وہ زینہ اترتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس کے کپڑے نکالتے ہوئے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر اس فوٹو فریم کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر اترتی شام کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کن خیالوں میں کھو گیا تھا۔ حویلی پر رات کی چاندی اتری تو رنگ برنگے کمکمے چمچمانے لگے۔ کھانے کے میز پر طرح طرح کے پکوان سجے تھے جن سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو ریما کی نیت خراب کر رہی تھی، مگر زلیخا کی کھا جانے والی آنکھوں نے اسے اب تک باز رکھا ہوا تھا۔ ہر چیز آہل کی پسند کی تھی۔ جاؤ دلاویز آہل کو کھانے کے لیے بلا کر لاؤ، بی جان نے سربراہی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا تو برتن لگاتے ہاتھ لمحے بھر کے لیے ٹھٹکے تھے۔ بی جان میں بلا کے لاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے ان کی بات دہرائی تھی جیسے اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ ارے دلاویز کیوں؟ میں بلا کر لاتی ہوں نا۔ ریما جھپٹ سے اٹھنے لگی تو بیجا نے ہاتھ اٹھا کے اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جاؤ دلاویز آہل کو بلا کر لاؤ۔ لہجہ اتنا ٹھوس تھا کہ وہ بنا کچھ چوچرا کیے ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی زینے پھلانگتی ہوئی اوپر جا رہی تھی کہ آخری سیڑھی پر اس کا اور دلاویز کا سامنا ہوا تھا۔ بس ایک لمحے کے لیے دلاویز نے نظر اٹھا کے اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ خوبصورت مردانہ جسامت کا وہ اونچا لمبا شخص اب نہا دھو کے سفید رنگ کی شلوار قمیض میں کافی فریش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً چیختے ہوئے نظریں گرا دی تھیں۔ آہل نے رخ دائیں جانب موڑا تو دل غیر دانستہ طور پر دلاویز بھی دائیں جانب کو مڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر آمنے سامنے تھے۔ دلاویز کا دل اب زور سے دھڑکا تھا۔ وہ تذبذب سا بائیں طرف کو مڑی تو آہل بھی اسی لمحے بائیں کو مڑا تھا۔ میرے اللہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ دلاویز نے دل میں کہتے ہوئے نہ جانے خود کو اندر ہی اندر کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ آہل نے ضبط سے گہری سانس لی اور اسے شانوں سے پکڑ کے ایک جانب کیا اور تحمل سے زینے اتر گیا تھا۔ اس نے سیکنڈ کی رفتار سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ حویلی کی ساری بھاگ دوڑ اور گردشیں یکدم تھم سی گئی تھی۔ زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے رک گئی تھی۔ وہ اسی شان بے نیازی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی چلی گئی تھی یہاں تک کہ وہ صحن عبور کر کے کمرے کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ جہاں دلاویز تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ایک قدم ہل نہیں سکی تھی، وہیں دیوار سے کمر ٹکا کر اپنی دھڑکن محسوس کرتی رہی۔ ڈائننگ روم میں واپس آؤ تو سب کھانے کی ٹیبل پر آہل کے منتظر تھے۔ ریما کے پیٹ میں 10 تن من کے چوہے کود پھلانگ رہے تھے، مگر مجبوری تھی، کیا کر سکتے تھے۔ میر آہل کمرے میں داخل ہوا تو ریما کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں بریانی اور ریشمی کباب سے اپنی پلیٹ پر مینار پاکستان تعمیر کر لیا تھا، جسے دیکھ کر زلیخا تو شرمندہ سی نظر آ رہی تھی اور میر آہل نے اپنی مسکراہٹ دبانے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اف، اس نے اندر تک جھرجھری لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دلاویز بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ بس ایک ہی دن میں اس کے چہرے کی رنگت کھل سی گئی تھی۔ بی جان نے اسے پیار سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندر تک انہیں سکون اتر آیا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ میں چاول ڈالے اور کھانے لگی۔ بھوک تو جیسے مر ہی گئی تھی۔ دل میں ہزاروں نئے خواب پنپ رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس میں عجیب سی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آہل بیٹا تمہاری واپسی کب ہے؟ میر خلیل نے چاولوں کو منہ میں ڈالتے ہوئے سرسری سا سوال کیا تھا۔ بس نکاح کے 2 دن بعد واپس چلے جانا ہے۔ کچھ پروجیکٹس پر کام فوراً شروع کرنا ہے۔ اس نے کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھا تھا۔ ارے آہل چکن تو لیا ہی نہیں تم نے؟ لفظ پروجیکٹ پر زلیخا کی آنکھیں چمکی تھیں۔ فوراً سے ٹرے آگے کی اور آہل کے پلیٹ میں چکن کی بوٹیاں ڈالنے لگی، جسے آہل نے انکار کر دیا تھا۔ چاچی میں رات میں زیادہ نہیں کھاتا۔ آہل کے چہرے پر سپاٹ سے تاثرات تھے۔ ہاں آہل، ریما جو زور سے کچھ کہہ رہی تھی، لفظ آہل پر اس کی ٹھنڈی نگاہوں سے دیکھنے پر فوراً تکیہ کلام بدل گئی تھی۔ آہل بھائی ڈائٹنگ پر ہوں گے۔ آہستگی سے جملہ مکمل کیا تو آہل نے رخ پھیر لیا تھا۔ بیچا نے اس بات کا فوراً نوٹس لیا تھا، مگر بولی کچھ نہیں، محض مسکرائی اور پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ میرا انتخاب بالکل درست تھا، دل ہی دل میں تبصرہ بھی کیا تھا۔ یہاں ہماری اتنی زمینیں ہیں، کھیت ہیں، اور یہ حویلی سب تیرا ہی تو ہے پتر۔ کب ان سب کی دیکھ بھال کرے گا؟ اب وقت آ گیا ہے تو اپنی ذمہ داریاں یہاں رہ کر نبھائے۔
بی جان کے تبصرے پر میر خلیل کا منہ میں رکھنے والا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا تھا۔ نظر اٹھا کے بی جان اور پھر آہیل کو دیکھا، پھر دھیما سا مسکرایا اور برابر میں بیٹھی میر آہیل کے شانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ بی جان بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آہیل، اب وقت آ گیا ہے کہ تم یہاں اپنے حصے کی ذمہ داریاں نبھاؤ۔ چہرے پر نرم سا تاثر تھا جیسے بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ آہیل نے گردن ترچھی کر کے بس ایک نظر میر خلیل کو دیکھا تھا، اور وہ پہلے جیسے جوان نہیں دکھتے تھے۔ سر اور داڑھی کے بال جگہ جگہ سے سفید ہو گئے تھے، چہرہ بھی پھیکا پھیکا سا تھا جس پر برسوں کی تھکاوٹ نظر آتی تھی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ ان کی آنکھوں کا رنگ اور چہرے کی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ نہیں بی جان، ایسا ممکن نہیں، میں جانے کے لیے ہی واپس آیا ہوں، پلیز آپ ضد مت کیجیے گا، میں پورا نہیں کر سکتا۔ اس نے نیپکن سے ہونٹوں کے کنارے صاف کیے۔ بی جان مزید کچھ نہیں بولی تھی، وہ میر آہیل کا انداز پہچان گئی تھی، انہیں اس کی آنکھوں میں اڑتا کرب محسوس ہوا تھا۔ ارے دل آویز بچے، آ جاؤ، آہیل کے لیے میٹھا لے آؤ۔ آہیل کا نام کا ذہن بٹانے کے لیے بی جان نے بات بدلی تھی۔ جی بی جان، کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی آئی اور فریج سے میٹھے کا کٹورا نکالنے لگی تو کھڑکی کے باہر برآمدے میں اسے کریم سگریٹ پھونکتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس کے تاثرات بگڑے۔ کریم کی جانب پشت تھی، اس لیے وہ دلاویز کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ اس نے جلدی سے کٹورا نکالا اور کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو سب کھانا ختم کر چکے تھے اور میٹھے کے منتظر تھے۔ اس نے ٹیبل پر کٹورا رکھا اور ایک ایک کر کے سب کو میٹھا سرو کرنے لگی۔ دلاویز نے میٹھے کا پیالہ میر آہیل کی جانب بڑھوایا، جو پہلے ہی اسے سوچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میر آہیل نے پیالہ پکڑا تو اس کی انگلیاں دلاویز کی انگلیوں سے مس ہوئی تھیں۔ دلاویز نے ہاتھ فوراً کھینچ لیا تھا۔ بی جان، میں کمرے میں جاؤں؟ بالتجانہ نظروں سے بی جان کو دیکھ کر اجازت طلب کی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائیں اور اسے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی تو دلاویز کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی تو زلیخا نے اونچی آواز کر کے ریما کو مخاطب کیا تھا، ریما جاؤ بیٹی، جھوٹے برتن سمیٹ لو، پھر ٹیبل صاف کر کے برتن دھو لینا۔ دلاویز تو جب دیکھو کمرے میں گھسی رہتی ہے، بس میری بیٹی ہے جسے میرا خیال ہے، جتا کر کہا تو ریما نے مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ ماں کو دیکھا۔ گویا کہہ رہی ہو اب یہ سب بھی اسکرپٹ کا حصہ تھا۔ میر خلیل اور بی جان نے گہری سانس کھینچی اور میر آہیل نے ہمیشہ کی طرح لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ وہ زلیخا چچی کی مکاری بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میر آہیل بھی بی جان سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کچن میں برتنوں سے بھرے سنک کو دیکھ کر ریما کا چہرہ مزید مرجھا گیا تھا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے، سامنے برتنوں کا انبار ہے اور گھستے جانا ہے۔ اس نے نل کھولا اور ماں کو کوستے ہوئے برتن رگڑنے لگی تھی۔ اف، عجیب، رات بھی جوان تھی اور برتن بھی اچھے خاصے تھے۔ حویلی پر صبح طلوع ہوئی تو پرندے اپنے رزق کی تلاش میں اپنے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے تھے۔ ایسے میں میر آہیل حویلی کی پشت پر بنی ایک لمبی پکی سڑک، جس کے اطراف میں دور دور تک کھیت کھلیان تھے، پر واک کر رہا تھا۔ ٹراؤزر کے اوپر ٹی شرٹ، جس کی آستین کہنی تک اوپر تک ختم ہو جاتی تھی، پہن رکھی تھی۔ ماتھے پر ننھے منھے پسینے کی بوندیں جمع تھیں۔ وہ کافی دیر سے سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک تناور درخت کے ساتھ کھڑے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، کسان کھیتوں کی جانب گامزن تھے۔ گاؤں کی ٹھنڈی تازی ہوا تازگی کا احساس دے رہی تھی۔ یہ خالی سڑک تھی جہاں شہر جیسا ٹریفک بالکل نہیں تھا۔ 9 سال پہلے وہ جیسے اس جگہ کو چھوڑ کر گیا تھا، یہ جگہ آج بھی ویسی تھی۔ کوئی بدلا تھا تو وہ میر آہیل تھا، مگر کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب وہ خود بھی نہیں کھوجنا چاہتا تھا۔ دوسری صورت میں بھی بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر دور تک پھیلے سبزہ زار کو دیکھتا رہا۔ ذہن میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں، مگر آنکھوں کے یہ منظر تسکین دے رہے تھے۔ بابا، یہ سب ہمارے کھیت ہیں؟ ننھے سے میر آہیل نے میر رحمان سے سوال کیا تھا۔ کسان کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہاں آہیل بیٹا، دور دور تک یہ جتنے بھی کھیت لہلہا رہے ہیں نا، یہ سب ہمارے ہیں، انہوں نے میر خلیل کے ہاتھوں سے حساب کتاب کا کھاتا پکڑتے ہوئے جواب میں کہا تھا۔ ہم یہاں اپنی حویلی بنائیں گے جہاں آپ، میں اور امی ہوں گے، اور یہ حویلی ہماری اس حویلی سے بھی بڑی ہوگی۔ آہیل نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا تو میر رحمان محض مسکرائے تھے۔ میر خلیل دونوں باپ بیٹوں کو گفتگو کرتے دیکھ کر اپنے بیٹے کے عقب میں مؤدبانہ انداز میں کھڑے بس آہستگی سے مسکرائے تھے۔
خلیل، پچھلے مہینے کا کھاتا مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ حساب اوپر نیچے ہیں۔ آئندہ میں خود اپنے کھیتوں کا حساب دیکھوں گا۔ تم جا کر کسانوں کی مزدوری دو اور ایک ایک حساب صحیح سے درج کرنا۔ میں دوبارہ چیک کروں گا۔ انہوں نے حکم صادر کیا تھا۔ جی بھائی جان، جیسے آپ کا حکم، انہوں نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا تھا۔ فیصل کی کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کھیتوں کے درمیان درخت کے نیچے رکھے چارپائی پر بیٹھنے لگے تھے۔ آہل نے گردن موڑ کے باپ اور چاچو کو دور جاتے دیکھا تھا۔ ڈاکٹرز نے کچھ خاص امید نہیں دلائی بھائی جان، کیونکہ کینسر آخری سٹیج کا ہے، مگر وہ اپنی جانب سے تمام کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ میر رحمان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کچھ فاصلے پر رک گئے تھے۔ میر رحمان نے انگلی سے تھوڑی کھجائی تھی۔ رابعہ کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ اپنی بیوی سے کہو کہ اپنا رویہ اس کے ساتھ درست رکھے۔ کل حویلی میں کیا ہوا مجھے سمیرا نے سب کچھ بتایا ہے۔ دیکھو خلیل، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح حویلی کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ وہ اب مصنوعی خفگی سے بول رہے تھے۔ میں زلیخا کی جانب سے معذرت خواہ ہوں بھائی جان، میں اسے دوبارہ سمجھاؤں گا۔ میر خلیل کے چہرے پر شرمندگی صاف ظاہر تھی۔ بہتر بھی یہی ہوگا، ورنہ مجھے سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ اب محض تمہاری بیوی کی وجہ سے میں گھر کا ماحول خراب نہیں کروں گا۔ انہوں نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ جواباً میر خلیل سر جھکا گئے تھے۔ پاس سے بیل گاڑی گزری تو میراحل نے چونک کر اپنے اطراف میں نظر دوڑائی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کتنے لمحے بیت گئے۔ ٹھنڈی ہوا اور پرندے کی چہچہاہٹ ویسی ہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر حویلی کی جانب بڑھ گیا اور ماضی کے اس درخت کے ارد گرد ہوا اسے جھکولے دے کر کھاتے رہ گیا تھا۔ حویلی 5 کنال کے سبزہ زار پر پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے ستون بڑی شان سے اپنے پیروں پر کھڑے تھے۔ حویلی کا خوبصورت لان مختلف رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ان پھولوں کی مہک ہوا کو مزید خوشگواری بخش رہی تھی۔ درمیان میں فوارہ موجود تھا، جس کے 3 درجوں سے پانی بہتا دوبارہ اوپر کی جانب ابل رہا تھا۔ حویلی کے دروازے سے بیرونی دروازے تک سرمئی رنگ کے اینٹوں کی روش بنی ہوئی تھی، جس پر سیاہ رنگ کی چمچماتی پجیرو کھڑی تھی۔ میر خلیل سفید کاٹن کا کفتار جوڑا پہنے تیار نظر آ رہے تھے۔ وہ آج زمینوں کے دورے پر جا رہے تھے۔ شادی کی دوسری ذمہ داریاں بھی انہی کے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ انہیں گاڑی کی سمت آتے دیکھ کر ڈرائیور نے پیچھے کا دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے کہ دل آویز کی آواز پر چونک کر مڑے، پھر دھیما سا مسکرائے تھے۔ چاچو، ہوا سرد ہے، یہ شال اوڑھ لیجیے گا۔ دل آویز نے سرمئی شال ان کو اڑا دی، ایسے کہ پیچھے سے پوری پشت چھپ گئی اور باقی کی شال کندھوں سے آگے کی طرف گرتی تھی۔ اسی لمحے میراحل بیرونی دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئے تھے۔ دروازے اور گاڑی کے درمیان فاصلہ تھوڑا زیادہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ دل آویز خلیل چاچو کو شال اڑا رہی ہے اور وہیں رک کر دونوں کو آنکھ سکوڑ کر دیکھنے لگا تھا۔ میر خلیل نے محبت سے دل آویز کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ میری بیٹی کچھ دن بعد چلی جائے گی تو میرا خیال کون رکھے گا؟ یکدم ان کی آنکھ بھرنے لگی تھی تو دل آویز نے دکھتی نگاہ اٹھا کر دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ ایک نظر شفقت سے دل آویز کو دیکھنے کے بعد وہ مڑ کر گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ان کی نظر آہل پہ پڑی، جو پسینے سے شرابور شاید واک کر کے واپس آیا تھا۔ آہل نے رک کے انہیں سلام کیا تو میر خلیل نے سر کو خم کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا تھا۔ آہل، میں کھیتوں زمینوں کو دیکھنے جا رہا ہوں بیٹا۔ بی جان کی خواہش تھی کہ تم بھی ایک بار زمینوں کو ضرور چکر لگاؤ، وہ سرسری انداز میں کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے۔ جی چاچو، جانے سے پہلے میں ضرور اپنی زمینیں دیکھنا چاہوں گا، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے لمحہ بھر کے لیے رکے، نظر اٹھا کر آہل کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائے اور شال سنبھالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ڈرائیور نے ہلکی سی آہستگی سے دروازہ بند کیا، لمحوں میں گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زن سے گاڑی حویلی کے مین دروازے سے باہر نکالی تھی۔ بیک ویو مرر میں میراحل اور دل آویز صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے جیسے گاڑی حویلی سے دور جا رہی تھی، ویسے ویسے وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ حویلی کے اندر جانے کے لیے مڑے تو میراحل نے اسے مخاطب کیا تھا۔ سنو، دل آویز کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ وہ آرام سے گھومی مگر نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ یہ خلیل چاچو کا بیٹا کریم ہے نا؟ آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ لان کے دوسری طرف جہاں ملازموں کے کوارٹر بنے تھے، وہاں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، جن میں سے ایک پر کریم بازوؤں کا تکیہ بنا کر چت لیٹا ہوا آسمان کو گھور رہا تھا۔
جی کریم بھائی ہیں، وہ اتنا ہی بول سکی تھی۔ میں جب سے آیا ہوں اسے یہاں ملازموں کے ساتھ ہی دیکھا ہے، کھانا بھی انہی کے ساتھ کھاتا ہے۔ یہ یہاں کیوں رہتا ہے؟ اندر کیوں نہیں آتا؟ وہ 2 قدم مزید قریب آیا، البتہ نظریں کریم پر تھیں۔ دل آویز 2 قدم پیچھے ہوئی، فاصلہ اتنا ہی رہ گیا تھا جتنا پہلے تھا۔ جی وہ بی جان نے، وہ اٹکی۔ ہیں؟ بی جان؟ واٹ؟ آہیل نے مستفسرانہ نظروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ بی جان نے انہیں سزا دی ہے کہ جب تک میری، اس نے رک کر تصدیق کی تھی، ہماری شادی نہیں ہو جاتی وہ حویلی کی دہلیز پار نہیں کر سکتے۔ اس نے کنکھیوں سے میر آہل کے چہرے کی طرف دیکھا جو بالکل پرسکون نظر آتا تھا، اور ایسا یقیناً اس لیے کیا ہوگا کیونکہ رک کر دل آویز کے چہرے کو ٹٹولا تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے مکمل توجہ کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ باہر نکل آئی تھی، جس کی روشنی میں دل آویز کا چاندنی میں نہایا ہوا چہرہ مزید چمک رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ بالکل چونک گئی تھی۔ میر آہل نے اس کے سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھا۔ اس نظر میں کچھ عجیب سا تھا، مگر اس نظر نے دل آویز کو انکمفرٹیبل نہیں کیا تھا۔ گھٹنوں سے ذرا سی نیچے آتی سبز رنگ کی قمیض اور اس کے نیچے سبز رنگ کا ٹراؤزر پہنے، وہ گلے میں ہلکا سا پیلے رنگ کا دوپٹہ ڈال رکھا تھا، اور لمبے سیاہ بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں پشت پہ بکھری ہوئی تھی۔ وہ بہت معصوم اور نازک سی دکھائی دیتی تھی۔ میرا اور بی جان کی رگوں میں بہتا خون ایک ہی ہے، اور وہ ذرا آگے آیا اور جھک کر اس کی کتھئی رنگ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور اگر میں بی جان کی جگہ ہوتا نا تو اس کے جسم کی ایک بھی ہڈی سلامت نہیں چھوڑتا۔ وہ سخت نگاہ چارپائی پر لیٹے کریم پر ڈالی اور کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے دل آویز کے برابر سے نکل گیا تھا۔ دل آویز لمحوں میں ایڑیوں کے بل گھومی۔ اتنی بڑی بات وہ اتنی آسانی سے کتنے معمولی سے انداز میں کہہ کر نکل گیا تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ دل آویز نے حویلی کا دروازہ پار کرتے میر آہل کی پشت کو گھورتے ہوئے سوچا تھا، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے حیران کر رہا تھا۔ یہ کوئی راز تھا جو قسطوں میں اس پر افشاں ہو رہا تھا۔ بی جان نے ٹھیک کہا تھا، خون میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ وہ کشش اب اسے بھی محسوس ہونے لگی تھی۔